RDBMS کا جو ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ ہے دا کانسیپٹ آف گاربیج ان اینڈ گاربیج آؤٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو آپ ویلیوز انٹر کر رہے ہیں فیلڈز میں دے آر کنسسٹنٹ ود وٹ انفارمیشن دا فیلڈ از سپوز ٹو اسٹور. تو جب آپ فیلڈس کی پراپرٹی ڈیفائن کرتے ہیں ایز ویل ایز انفورسنگ اے ڈیٹا ٹائپ تو آپ سرٹن کنسٹرینٹس بھی لگا سکتے ہیں آن دا ویلیوز دیٹ دا یوزر ول بی ان پوٹنگ ان ٹو دا ڈیٹا بیس. تو اس کو ہم کنسٹرینٹ کہتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی اچھی اگزامپل جو ہے وہ ہے پرائمری کی. تو اگر آپ آپ کے ڈیٹا بیس میں ایک پرائمری کی ہے جو کہ یونیک ہونی چاہیے فار آل دا ریکارڈس تو آپ ایک کنسٹرینٹ لگا سکتے ہیں کہ دا ویلیو انٹرڈ اور چینج ان دا پرائمری کی فیلڈ must not be the same as any other existing record. Other type of constraint might perform validation on the data you can enter. For example کہ آپ ایک constraint ڈال دیں کہ جو فارم کی ایک لیٹ سے کوئی فیلڈ ہے وہ بلینک نہیں ہو سکتی، یا آپ جو فون نمبر ہے اس کا آپ فارمیٹ ڈال دیں کہ لیٹ سے اس کا جو کنٹری کوڈ ہونا چاہیے اس میں کنٹری کوڈ ہو، پھر اس کے بعد اس کا ایریا کوڈ ہو، تو وہ آپ فارمیٹ ڈال سکتے ہیں کہ کنٹری کوڈ یا ایریا کوڈ کے بغیر وہ فون نمبر کو ایکسیپٹ نہ کرے. یا پھر آپ ایک ویلیو چیک کر سکتے ہیں جو کہ اٹس انٹر ٹو چوز اے ڈیلیوری ڈیٹ، جو کہ آرڈر کی ڈیلیوری ڈیٹ ہے تو وہ پاسٹ میں نہ ہو. یا پھر اگر کوئی فیلڈ ہے جس میں اگر یوزر کوئی سلیکشن نہیں کرتا تو اس میں ڈیفالٹ ویلیو سلیکٹ ہو جائے. جب آپ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس میں اسٹور کرتے ہیں تو اٹ از اسٹورڈ ان اے اسٹرکچرڈ وے. It enables you to more easily access the stored information اور آپ کو فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ آپ جو ڈیٹا بیس میں سے ریٹریو کرنا چاہتے ہیں انفارمیشن وہ ایگزیکٹلی آپ کیسے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ساری فیلڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر سرٹن فیلڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو انفارمیشن جس کے بارے میں چاہیے، اور ہر فیلڈ کی جو ہے وہ ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن ہوتی ہے. اٹ مینس کہ سافٹ ویئر انڈرسٹینڈ دا ڈیٹا بیس لینگویج وچ از SQL اور it can parse or interpret the content of the field easily. In comparison to structured databases جو unstructured data ہے it provides no rigid formatting of the data. جس طرح کہ امیج ہے، ٹیکسٹ فائلز ہیں، آپ کے ورڈ ڈاکومنٹس ہیں یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہیں. they are examples of unstructured data. تو unstructured data ہے it is typically much easier to create than the structured data. پھر تیسری فارم آ جاتی ہے سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا جو کہ اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ ڈیٹا کے بیچ میں ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا اٹ لیکس دا اسٹرکچر آف فارمل ڈیٹا بیس آرکیٹیکچر، لیکن اگر اس کو کمپیئر کیا جائے را انسٹرکچرڈ ڈیٹا سے دیر از این ایسوسیٹیڈ انفارمیشن وچ از کالڈ میٹا ڈیٹا دیٹ ہیلپس آئیڈینٹیفائی دا ڈیٹا. ڈاکیومنٹ ڈیٹا بیس از این ایگزامپل آف اے سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا بیس. اس میں ٹیبلس اور فیلڈس ڈیفائن نہیں ہوتے. دا ڈیٹا بیس جسٹ گوز بائی ایڈنگ ڈاکیومنٹس ٹو اٹ. تو ڈاکومنٹس جو ہے وہ دی کین یوز دا سیم اسٹرکچر اور بی آف ڈفرنٹ ٹائپس. تو جو ڈیٹا بیس کا کوئی انجن ہے اٹ مسٹ بی ڈیزائن ٹو پارس ایچ ڈاکومنٹ ٹائپ اینڈ ایکسٹریکٹ انفارمیشن فرام اٹ. تو جو ڈاکومنٹس ہیں دے یوزلی یوز XML جو کہ اسٹینڈ کرتا ہے ایکسٹینسیبل مارک اپ لینگویج سے ٹو پرووائڈ دا اسٹرکچر. تو یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ کا ایک کی ویلیو پیئر ڈیٹا بیس ہے. And it is a means of storing the properties of object without predetermining the fields used to define an object. اور یہ جو فارمیٹ ہے it is widely used format which is called JavaScript object notation یا JSON. جو یوزر ہے user 01 اس کو ریپرزینٹ آپ اس طرح کر سکتے ہیں ان JSON فارمیٹ. جو ڈاکومنٹ ڈیٹا بیس ہیں یا پھر کی ویلیو پیئر ڈیٹا بیسز ہیں دے آر نان ریلیشنل کیونکہ دیر آر نو فارمل اسٹرکچرز ٹو لنک دا ڈفرنٹ ڈیٹا آبجیکٹس اینڈ فائلس. جو ڈیٹا بیس انجنس ہیں جو کہ ڈیل کرتے ہیں ود دا مکسچر آف اسٹرکچرڈ انسٹرکچرڈ اینڈ سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا ان کو یوزلی ہم کہتے ہیں نو SQL ڈیٹا بیسز. ڈیٹا بیسز انٹرفیسز جو ہوتے ہیں دے آر دا پروسیسز یوز ٹو ایڈ اپڈیٹ انفارمیشن ٹو اینڈ ایکسٹریکٹ انفارمیشن فرام دا ڈیٹا بیسز. تو RDBMS میں جو ہے وہ SQL یا اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج یوز ہوتی ہے اور اس سے کچھ ریلیشنل میتھڈز ہیں جو کہ آپ ڈیٹا بیس میں کو کریٹ کرنے میں اور اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یوز کریں. تو ان ریلیشنل میتھڈس کو 2 ٹائپس میں اسپلٹ کر سکتے ہیں.
جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے دیٹ ڈیفائن دا ڈیٹا بیس اسٹرکچر، اور جو دوسری ہے دے مینیپولیٹ دا انفارمیشن ان دا ڈیٹا بیس. ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج کمانڈز ریفر ٹو SQL کمانڈز دیٹ ایڈ موڈیفائی دا اسٹرکچر آف دا ڈیٹا بیس. اس کی کچھ ایگزامپلز ہے جس میں کریٹ ہے، الٹر ٹیبل ہے، ڈراپ ہے اور کریٹ انڈیکس ہے. کریٹ کا مطلب یہ ہے کہ دس کمانڈ کین بی یوز ٹو ایڈ اے نیو ڈیٹا بیس آن دا RDBMS سرور. جس طرح کہ آپ کہہ سکتے ہیں کریٹ اے ڈیٹا بیس، ایک کمانڈ جس سے آپ لکھ سکتے ہیں جس طرح کہ کریٹ ڈیٹا بیس. یہاں پھر آپ ایک کرنٹ ڈیٹا بیس ہے اس میں ایک ٹیبل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیں گے کریٹ ٹیبل. پھر الٹر ٹیبل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اٹ الاؤز یو ٹو ایڈ، ریموو اور موڈیفائی ٹیبل کالم. تو اس سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹیبل میں، ریموو کر سکتے ہیں یا پھر موڈیفائی کر سکتے ہیں. الٹر ٹیبل کے علاوہ ایک کمانڈ ہے الٹر ڈیٹا بیس، اینڈ دس کمانڈ کین بی یوزڈ فار موڈیفائنگ پراپرٹیز آف دا ہول ڈیٹا بیس سچ ایز ڈیٹا بیس کا کریکٹر سیٹ وغیرہ. ڈراپ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے ٹو ڈیلیٹ اے ٹیبل اور اے ڈیٹا بیس. تو اس سے اگر آپ ڈیٹا بیس ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس کے سارے ریکارڈز اور ڈیٹا اسٹور سارا کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا. کریٹ انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیسیفائنگ اے کالم اور کمبینیشن آف کالمز ٹو اسپیڈ اپ کوئریز آن دیٹ کالم. تو بیسیکلی یہ اسپیڈ اپ کے لیے یوز ہوتا ہے، اسپیڈ اپ دا کوئریز. اسی طرح آپ یوز کر سکتے ہیں ڈراپ انڈیکس کی کمانڈ ٹو ریموو این انڈیکس. ڈیٹا مینیپولیشن کمانڈز جو ہیں دے الاؤ یو ٹو انسرٹ اور اپڈیٹ ریکارڈس. یہاں پھر آپ اگر انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں فرام یور ٹیبلز ٹو ویو یوزنگ اے کوئری، جس طرح انسرٹ ہے، انسرٹ انٹو دا ٹیبل، تو اس میں ٹیبل کا نام آ جائے گا. تو یہ ہو جائے گا ایڈ اے نیو رو ان اے ٹیبل. پھر ہے جی اپڈیٹ، چینجز دا ویلیو. یہاں پھر اگر آپ نے کوئی ریکارڈ ریموو کرنا ہے فرام دا ٹیبل تو آپ یہ کمانڈ یوز کریں گے، ڈیلیٹس. select command, it enables you to define a query to retrieve data from database. جیسا فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے جس میں نام ہے، ایڈریس ہے، فون نمبر ہے اور NIC نمبر ہے. تو اس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ اس کی سارے ریکارڈ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئری کرنا چاہ رہے ہیں ڈیٹا بیس کو، تو آپ کر لیں گے سلیکٹ اسٹار فرام کسٹمرز، جو آپ کے ٹیبل کا نام ہے. یا اگر آپ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں صرف آپ کو ایڈریس اور نیم چاہیے تو سلیکٹ ایڈریس اور لیٹس سے فون نمبر فرام کسٹمرز. تو اس میں آپ کو نام اور NIC نہیں دکھائے گا، صرف ایڈریس اور فون دکھائے گا. یا پھر ایک کنڈیشن بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک پرٹیکولر NIC کے بندے کا ڈیٹا چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیکٹ اسٹار فرام کسٹمرز ویئر، یہ آپ کنڈیشن لگا رہے ہیں ویئر NIC از اکول ٹو دس نمبر. تو وہ آپ کو ریکارڈ دکھا دے گا صرف اس NIC نمبر کے لیے. SQL سپورٹس اے سیکیور ایکسیس کنٹرول سسٹم، جہاں پہ آپ جو اسپیسیفک یوزر اکاؤنٹس ہیں ان کو رائٹس دے سکتے ہیں اوور ڈفرینٹ آبجیکٹس ان دا ڈیٹا بیس. جس اکاؤنٹ سے آپ ڈیٹا بیس یا آبجیکٹ بناتے ہیں تو دیٹ اکاؤنٹ بیکمز دا اونر آف دیٹ آبجیکٹ، جس پر اس کا پورا کمپلیٹ کنٹرول ہوتا ہے. تو جو اونر ہے
he or she cannot be denied permission over the object. لیکن یہ ہے کہ اونر آپ چینج کر سکتے ہیں یوزنگ اے کمانڈ وچ از کال alter authorization. تو اس اسٹیٹمنٹ سے آپ اس کا جو اونر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. یہاں پھر آپ ڈفرینٹ جو رائٹس ہیں اوور این آبجیکٹ وہ آپ کسی دوسرے اکاؤنٹ کو بھی دے سکتے ہیں یوزنگ دس اسٹیٹمنٹ. گرانٹ پرمیشن ٹو یوزر. یہاں پہ آپ کا یوزر نیم آ جائے گا. یا آپ ڈینائی بھی کر سکتے ہیں, کسی کو پرمیشن ڈینائی کرنی ہے پرٹیکولر یوزر کو. ڈیٹا بیس ایکسیس میتھڈس آر دا پروسیسز جس کے تھرو یوزر مائٹ رن SQL commands on a database server or update or extract information using a form or application, جس میں آپ SQL commands graphical controls کے ذریعے ڈیٹا بیس کو دے سکتے ہیں. ڈائریکٹ مینول ایکسیس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ مختلف ایڈمنسٹریٹو ٹول یوز کر کے دے کین کنیکٹ ٹو دا ڈیٹا بیس, سائن ان ٹو دا ڈیٹا بیس, اور جب وہ کنیکٹ ہو جائیں دے کین رن SQL commands to create new database on the system, یہاں پہ to create new tables and interact with the store database. ایسے بہت سے یوزرز ہو سکتے ہیں جو کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیں مگر they don't want to learn the SQL syntax. تو جو query ہے report builder ہے, it provides a graphical user interface for users to select actions to perform on the database. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کنورٹ کر کے تو اس کو SQL اسٹیٹمنٹ میں it will be executed. لیکن یوزر کو SQL کمانڈ انپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دے کین جسٹ query the database using the graphical user interface. Software applications can also interact with the database using SQL commands. جو زیادہ پروگرامنگ لینگویجز ہیں they include the libraries to provide default code for connecting to a database and executing queries. اپلیکیشن جو ہے وہ فرنٹ اینڈ پہ ہو یا اور وہ جو ڈیٹا بیس کے ساتھ ہے جو کہ بیک اینڈ پہ ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کر سکتی ہے وداؤٹ دا یوزر ریئلی بینگ اویئر کہ یہ ہو رہا ہے. اس کو یوزر کو اٹ ول بی سیملیس, یوزر کو پتہ نہیں چلے گا کہ پیچھے بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس ہے. اور الٹرنیٹیولی یہ ہوتا ہے کہ دا اپلیکیشن مائٹ پرووائڈ اے اسپیسیفک گرافیکل یوزر انٹرفیس یا پھر کوئی فارم وغیرہ ہے ٹو الاؤ آرڈنری یوزرز ٹو ایڈ اینڈ سرچ ریکارڈس. ہر قسم کی ڈیٹا ٹائپ کے لیے جس طرح بیک اپ بہت امپورٹنٹ ہے, تو اٹ از وائٹل ٹو میک شیور کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ سیکیورلی بیک اپ ہو, اور اگر اس کو ریسٹور کرنا چاہیں تو اس کو ریسٹور بھی کیا جا سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈیٹا ایکسپورٹ کرنا پڑ جائے اپنے ڈیٹا بیس سے ٹو یوز اٹ ان اینی ادر اپلیکیشن اور پروگرام, جیسے کہ کوئی اسپریڈ شیٹ ہے. جو زیادہ ڈیٹا بیس انجنز ہیں دے سپورٹ ایکسپورٹنگ ڈیٹا ان ٹیبلز ٹو ادر فائل فارمیٹ, جیسے کہ کامن سپریٹڈ ویلیوز فائل ہے CSV یا پھر نیٹو مائکروسافٹ ایکسل شیٹ. ڈیٹا بیس اپلیکیشن کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے فار اینی سارٹ آف بزنس فنکشن. کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ CRM اینڈ اکاؤنٹنگ آر ٹیپیکل ایگزامپلس. اگر تو اپلیکیشن کا فرنٹ اینڈ پروسیسنگ لاجک اور ڈیٹا بیس انجن ایک ہی کمپیوٹر پہ ہوسٹڈ ہوں گے تو دا اپلیکیشن آرکیٹیکچر کین بی ڈسکرائب ایز ون ٹیئر اور اسٹینڈ الون. ٹو ٹیئر کلائنٹ سرور اپلیکیشن ماڈل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپ کا سپریٹ ہوتا ہے فرام دا فرنٹ اینڈ. جو ٹو ٹائر کلائنٹ سرور اپلیکیشن ماڈل ہے اٹ سپریٹس دا ڈیٹا بیس انجن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا فرنٹ اینڈ ہے یا اپلیکیشن لیئر ہے وہ کلائنٹ پر ہوگی, اور جو ڈیٹا بیس انجن ہے وہ آپ کا ایک سرور پہ رن ہوگا, جو کہ یہاں پہ کلسٹر آف سرورز بھی ہو سکتا ہے. تھری ٹائر اپلیکیشن میں آپ کی جو پریزنٹیشن ہے اپلیکیشن لیئرز ہیں یہ بھی اسپلٹ ہوتی ہیں. پریزنٹیشن لیئر جو ہے وہ کلائنٹ کو فرنٹ اینڈ جو ہے یوزر انٹرفیس دیتی ہے اینڈ اٹ رنز آن دا کلائنٹ مشین, اور جو اپلیکیشن لیئر ہے اٹ رنز آن اے سرور دیٹ دا کلائنٹ کنیکٹس ٹو. تو جب کلائنٹ ایک ریکویسٹ بناتا ہے یا بھیجتا ہے اٹ از چیک بائی دا اپلیکیشن لیئر. اس کو چیک کرنے کے بعد اس کا ایکسیس رولز وغیرہ سیٹ اپ کرنے کے بعد اپلیکیشن لیئر ایگزیکیوٹس دا کوئری آن دا ڈیٹا لیئر جو کہ تھرڈ ٹیئر پہ ہوتی ہے اینڈ اٹ ریٹرنس دا ریزلٹ ٹو دا کلائنٹ. تو بیسیکلی کلائنٹ جو ہے اس کو جو ڈیٹا ٹیئر ہے جو کہ ڈیٹا بیس ہے اس پہ کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہوتی, اٹ ہیز ٹو گو ویئر اپلیکیشن لیئر. Entire application architecture can be used to mean either a two-tier or three-tier application, but another use is an application with a more complex architecture. جس طرح کہ اگر ایک اپلیکیشن ہے اٹ may use separate access control or monitoring services. اس لیے ہمارے یونٹ کا اختتام ہوا اور ماڈیول 2 بھی اسی کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو گیا.
اس یونٹ میں ہم نے ڈیٹا بیس کے بارے میں پڑھا، اس کا انٹروڈکشن، اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں، پھر اسٹرکچر ڈیٹا بیس، نان اسٹرکچر ڈیٹا بیس اور سیمی اسٹرکچر ڈیٹا بیس کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے مختلف جو کمانڈ سیٹ ہیں اس کے بارے میں پڑھا، اور پھر ڈفرینٹ اپلیکیشن آرکیٹیکچر ماڈلس جو ڈیٹا بیس کے ساتھ یوز ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا۔ اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ وہ ڈی جی پاکستان کے فورم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اب نیکسٹ ماڈیول میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔